نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مناظر له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وحبيبنا وملجانا ومأوانا ونبينا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأنور الخلق وأكمل الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین و حضرات، پچھلے جمعے کو ہمارا جو موضوع تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر امجد سے نکلنے والی خوشبوؤں کا ذکر تھا. آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو جسمانی قوت کے کمالات عطا فرمائے تھے ان کا ذکر ہوگا کہ اللہ نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جسمانی طور پر کتنا مضبوط بنایا تھا اور آپ کے جسم اطہر میں کتنے کمالات موجود تھے، آپ کتنی طاقت رکھتے تھے. ایک بات تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی نبی ہوتے ہیں
ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی اتنی طاقت عطا فرما دیتے ہیں جتنی 40 جنتیوں کے اندر ہوتی ہے۔ 40 جنتیوں میں جتنی طاقت ہوتی ہے، اللہ جل شانہ ایک نبی کو اتنی طاقت عطا کر کے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اللہ نے جب مخلوقات میں نظر دوڑائی تو سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ مخلوق انسان کو پایا، اور پھر انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چناؤ کیا۔ اس چناؤ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو منتخب فرمایا، انبیاء اور رسولوں کو انسانوں میں سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ انسانوں میں وہ کون ہیں؟ سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ برگزیدہ، سب سے زیادہ پیارے دوست محبوب وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نبیوں کو چنا، اور پھر ان چند نبیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خاتم المرسلین، وہ ختم نبوت کا تاج عطا کر کے دنیا میں بھیجا۔ پھر آپ کو اللہ نے ایسے کمالات عطا فرمائے، جس میں سے ایک کمال کا ذکر پچھلے جمعے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اطیب بنایا تھا۔ آپ اتنے خوشبودار تھے کہ جس چیز کے ساتھ آپ کا دست مبارک لگ جاتا مہینوں اس سے خوشبوئیں نہ جاتی۔ آج ہم حضور علیہ السلام کی طاقت کا ذکر کریں گے، اللہ نے آپ کو کتنی کمال طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبینا علیہ السلام کو انتہائی مبارک، بابرکت، پاکیزہ نبی بنا کے ہمارے درمیان میں بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، آقا آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کس بات سے آپ کو پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور یہ اعزاز عطا فرمایا، اور آپ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ابو ذر میں نے دیکھا 2 فرشتے ہیں، اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک زمین پہ اترا، ایک زمین اور آسمان کے درمیان خلا میں رہا۔ ایک فرشتہ زمین پہ آ گیا اور دوسرا زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کے درمیان رہا، اور پھر اس نے سوال کیا کہ یہ جو نبی ہے، یہ جو نبیوں کا سردار ہے، یہ کون ہے؟ تو پھر نیچے والے فرشتے نے جواب دیا کہ یہ وہ نبی ہے جس کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یہ آخری نبی ہے، یہ وہ نبی ہے جس کو اللہ نے بہت سارے کمالات سے نوازا جو دوسرے انبیاء میں کمالات نہیں تھے۔ تو پھر وہ جو ہوا میں جو زمین اور آسمان کے درمیان معلق فرشتہ تھا وہ کہنے لگا، پہلا سوال یہ کیا، اپنے اس نبی کو اس کا وزن کرو ایک دوسرے کامل مرد کے ساتھ، اس نبی کا دوسرے کامل مرد کے ساتھ وزن کیا جائے۔ تو جب نور کے ترازو میں حضور علیہ السلام کا اور ایک کامل مرد کا وزن کیا گیا تو حضور علیہ السلام کا وزن زیادہ نکل آیا۔ پھر وہ فرشتہ جو ہوا اور میں معلق تھا، زمین و آسمان کے درمیان معلق تھا، پھر وہ کہنے لگا، اب اس اپنے پیارے آقا کا وزن 10 آدمیوں کے مقابلے میں کرو۔ حضور علیہ السلام کا وزن پھر 10 آدمیوں کے مقابلے میں کیا گیا تو اللہ کے نبی کے وزن کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ کہنے لگا، اب تعداد بڑھا دو، 1 صفر بڑھا دو۔ یہ صفر بھی بڑی کمال کی چیز ہے۔ صفر اصل میں ہوتی ہے کچھ بھی نہیں۔ صفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو صفر کر لیتا ہے نا، وہ اپنی قیمت بڑھا لیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو کچھ بھی نہ بنائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کے ہاں وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، پہلے ایک مرد کے ساتھ حضور کا وزن ہوا تو آقا کریم وزنی نکل آئے۔ اب فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ اب 2 کر لو، 1 صفر بڑھائی ہے، وہ 10 کر دیے کہ اب 10 کے ساتھ وزن کرو۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب 10 کے ساتھ وزن کیا گیا تو آقا کریم بڑھ گئے وزن کے اعتبار سے. پھر اس نے 100 کا کہا کہ اب 100 آدمیوں کے ساتھ حضور کا وزن کرو. جب 100 آدمیوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وزن کیا گیا تو آقا کریم کا وزن 100 آدمیوں سے زیادہ ہو گیا. اب ایک صفر بڑھائی جا رہی ہے. پہلے ایک صفر بڑھائی 10 ہو گئے, 2 صفریں بڑھائی 100 ہو گئے. اب پھر وہ جو زمین و آسمان کے درمیان معلق فرشتہ کہنے لگا اب آقا کریم کے ساتھ 1000 آدمیوں کو لے آؤ, 1000 آدمیوں کے مقابلے میں اس اپنے آقا کا وزن کرو, پھر دیکھو کون بڑھتا ہے. جب 1000 آدمیوں کے ساتھ حضور کا وزن کیا گیا تو 1000 کے ساتھ بھی آقا کریم کا وزن زیادہ ہو گیا. صفر بڑھائی جا رہی ہے, صفر, یعنی کہ ایک صفر لگنے سے 1 10 ہو جاتا ہے, اور دوسری صفر لگ جائے تو وہ 1 100. یعنی جتنی صفریں لگتی جائے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جتنا اپنے آپ کو تواضع اور انکسار بناتا جائے, متواضع بن جائے کہ تواضع انکسار ہی اپنے اندر پیدا کر لے, تو اللہ کے ہاں وہ عزت پاتا رہتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع اور انکسار اختیار کرتا ہے, رفعہ اللہ, اللہ اس کو بلند درجہ عطا فرما دیتا ہے, اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے, وہ نیچے نہیں رہتا. پھر آپ دیکھ لیں جو دانہ زمین میں جاتا ہے وہی اوپر آتا ہے. کیا خیال ہے, وہی آتا ہے نا. جو اوپر پڑا رہتا ہے متکبر دانے کی طرح اوپر پڑا رہے, وہ کبھی اگتا نہیں ہے, وہ تن آور درخت نہیں بنتا, اس سے پھل بیج کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, اس سے ہم اناج غلہ کسی قسم کا بھی کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ تو دانہ متکبر تھا, وہ تکبر کی وجہ سے اوپر پڑا رہا. اور جو آدمی جھکتا ہے اللہ اس کو اوپر اٹھا لیتے ہیں. جو دانہ زمین میں چلا جاتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہتا ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اپنے آپ کو متواضع کر لیتا ہے, جو اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے, اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. ومن تکبر وضعہ اللہ, اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں, اللہ اس کو ضائع فرما دیتے ہیں. تو یہ وہی دانے کی مثال ہے, جو دانہ اوپر پڑا رہے وہ ضائع ہو گیا, جو زمین کے اندر چلا گیا وہ اوپر آ گیا, وہ پھلدار بنا, وہ پھولدار بنا, وہ خوشبو والا بنا, اس سے لوگوں کو نفع حاصل ہوا. تو قربان جاؤں, جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وزن 1000 آدمیوں کے ساتھ کیا گیا تو آقا کا وزن زیادہ نکل آیا. پھر وہ فرشتہ بولا جو زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھا, کہنے لگا اللہ نے اس آقا کو ایسا کریم بنایا ہے, یہ ایسا کمالات والا نبی ہے, اگر پوری امت کو ایک ترازو میں رکھ دو اور اس نبی کو دوسرے پلڑے میں بٹھا دو تو اس نبی کا پلڑا جھک جائے گا. اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے, اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے. تو پھر آقا نے یہ واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کہ مجھے جب پتہ چلا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس وقت میں نے محسوس کر لیا کہ اللہ نے وہ نبوت والا جو فریضہ تھا وہ میرے سر پہ رکھا. حالانکہ آپ کی حدیث موجود ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان کا ان کا گارا بنایا جا رہا تھا, وہ پانی اور مٹی کے درمیان خمیر ان کا تیار ہو رہا تھا, وہ اس مراحل سے گزر رہے تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. پھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا. ہر طریقے سے تلوار کے ساتھ بھی آپ نے تبلیغ فرمائی, اچھے اخلاق دکھا کے بھی, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے بھی, حسن معاشرت کر کے بھی, اور پھر آپ نے ایفائے عہد کر کے بھی تبلیغ کی. تبلیغ بہت سارے طریقوں سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال سے دوسروں کو دکھائیں کہ داڑھی رکھی ہے, لوگوں کو تبلیغ ہو رہی ہے کہ یار اس نے داڑھی رکھی ہے, نبی کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے. سر پہ دستار ہے, یہ بھی ایک مکمل تبلیغ ہے. آپ کا لباس سنت کے مطابق ہے, یہ بھی ایک مکمل تبلیغ ہے. اور آپ گفتار, آپ کا کردار اگر سنت کے مطابق ہے, اسلام کے مطابق ہے, یہ ایک مکمل تبلیغ ہے.
تبلیغ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جا کے اس کو کہا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں. صرف یہ نہیں ہے، آپ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کیسے تھے کفار کے ساتھ بھی. میں نے بارہا واقعہ سنایا، آپ نے کسی یہودی کا قرض دینا تھا، اس نے آ کے آپ کے اوپر سختی کی، تشدد کیا، آپ کا گلا بھی دبایا. حضور نے سختی نہیں برتی، آپ نے فرمایا، اور حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اجازت میں اس کا سر قلم کر دوں. آپ نے فرمایا عمر تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں آپ کی طرف سے قرضہ ادا کر دوں؟ آپ نے فرمایا میری طرف سے قرضہ بھی ادا کر اور اس کو اتنا اور عطا کر دے. قربان جاؤں وہ بھی دینے والے تھے، قرض بھی حضور کی طرف سے عطا کر دیا اور اتنا اور دے دیا جتنا آقا نے فرمایا تھا. آج ہمیں اگر اللہ تعالی ہمارے مال میں سے زکوٰۃ یا عشر ادا کرنے کا کہہ دے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہمارا جو ہے نا حق ہم سے مانگ رہا ہے، ہمارا حق ضائع ہو رہا ہے، ہمارے مال میں سے اللہ غریب ہو گیا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے عطا کرو. او یہ تو یہودیوں کا عقیدہ تھا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہنے لگے اللہ فقیر ہے، جزاک اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یہ عقیدہ یہودیوں کا ہے، یہ عیسائیوں کا ہے، یہ کافر اور مشرکوں کا ہے کہ اللہ اب مانگنے لگ گیا ہے. یہ مال تو اللہ کا دیا ہوا تھا. تو قربان جاؤں اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ آپ وزن کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہیں، اگر پوری امت کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوسرے پلڑے میں، آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور پھر آپ نے تبلیغ کرنے کے طریقے، ایک پہلوان کے پاس گئے، اس کا نام احادیث میں رکانہ آتا ہے. رکانہ بعض کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے تھے، بعض کہتے ہیں ایمان نہیں لے کے آئے، لیکن حدیث میں اس کی تصریح موجود نہیں ہے کہ وہ رکانہ جو پہلوان تھا وہ صحابی بنا یا نہیں بنا، وہ ایمان لایا یا نہیں لایا. لیکن حضور اس کے پاس گئے ہیں اور جا کے فرمایا کہ رکانہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو اللہ سے ڈر اور اس کو وحدہ لا شریک مان اور میری نبوت کا اقرار کر، میرا کلمہ پڑھ، تو کامیاب ہوگا. تو وہ کہنے لگا آپ کے پاس کوئی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہو اور اللہ ایک ہے، اس بات کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل مانگ لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی قائل کرنا چاہتا ہے، اول تو آپ اختلاف نہ کرو. اگر آپ کے پاس اختلاف کرنے کا دل کر رہا ہے تو اس اختلاف کی آپ کے پاس ایک معقول وجہ ہونی چاہیے، ایک دلیل ہونی چاہیے کہ میں آپ کی اس رائے سے اختلاف اس وجہ سے کرتا ہوں، اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ وجہ ہے، یہ معقول دلیل موجود ہے. تو کہنے لگا آپ کے پاس بھی کوئی دلیل ہے؟ حضور نے فرمایا مجھ سے کشتی کرنی ہے. اب پہلوان تھا نا، اس لیے کہا جاتا ہے جو انسان تبلیغ کے کام کی نیت کرے کہ میں نے اللہ کا دین پہنچانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے حالات سے، لوگوں کے جو ہے ان سے بھی واقف ہو، جو ان کے اندر ذہنیت پائی جاتی ہے، جو ان کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں. اب وہ پہلوان تھا، حضور نے پہلوانوں والی بات فرمائی. فرمایا میری یہ نبوت کی یہ دلیل ہے، مجھ سے کشتی کر لے، تیاری کر، آ جا میدان میں. رکانہ تو وہ اتنا بڑا پہلوان تھا، وہ 100 کے ساتھ بھی لڑتا تھا تو 100 کو بچاڑ دیتا تھا. وہ کہنے لگا یہ تو کوئی بات نہیں، یہ بھی پتہ چل جائے گا. تیاری کی میدان میں آیا، اللہ کے نبی نے اٹھایا اور چت لٹا دیا. پہلی بار یہ مکے کا رہنے والا پہلوان، پہلی بار اس کی پشت زمین پہ لگی، اللہ کے نبی نے لگائی. اور کیا؟ کلمہ حق پہنچانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو بتلانے کے لیے کہ وحدہ لا شریک ایک اللہ ہے. یہ 360 کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے در پہ آؤ اور میں اللہ کا نبی ہوں، میری نبوت کا اقرار کرو. رکانہ حیران ہو گیا کہ میں تو 100 کو بچھاڑ دیتا ہوں، یہ عربی، یہ ہاشمی قریشی، یہ اکیلا ہو کے مجھے جو ہے چت لٹا دیا. کہنے لگا یہ اتفاقی طور پہ ایسا ہو گیا. حضور کو کیا کہا کہ اتفاقی طور پہ ایسا ہو گیا، دوبارہ مجھ سے کشتی کرو. آقا نے فرمایا چلو دوبارہ کر لیتے ہیں. تو دوبارہ کشتی شروع ہوئی، اللہ کے نبی نے پھر اٹھایا، پھر لٹا دیا. پھر پریشان ہوا، کہنے لگا نہیں، تیسری بار پھر لڑو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کشتی لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، اسلام کا بتانے کے لیے آئے تھے. اور پہلے وہ دعوت دی، پھر جب اس نے معقول دلیل مانگی، کیونکہ وہ پہلوان تھا، مزاج شناسی تھی اللہ کے نبی کے پاس، مزاج شناس ہونا ضروری ہے.
تو اللہ کے نبی کے پاس اس کی مزاج شناسی تھی، اللہ کے نبی کشتی کے لیے تیار ہو گئے۔ تیسری بار پھر کشتی ہوئی، اللہ کے نبی نے پھر اس کو بچھاڑ دیا، پھر گرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیبی طاقت ہے۔ حدیث میں یہ کشتی کا ذکر موجود ہے، اللہ کے نبی کی تبلیغ کا ذکر موجود ہے، یہ ذکر موجود نہیں ہے۔ پھر رکانہ، بعض اکثر کا قول یہ ہے کہ وہ صحابی بن گئے تھے، رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لکھا ہوا ہے انہوں نے، کہ یہ رکانہ پہلوان جو تھا بعد میں اسلام لے آیا تھا۔ تو خیر حدیث میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کشتی کی اور اللہ نے آپ کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ جو آدمی 100 کو بچھاڑ دے آپ اس کو بھی منٹوں سیکنڈوں میں چت کر دیں۔ اسی طریقے سے ابو الاسود جمعی، یہ بھی مکہ کے اندر بڑا کافر تھا، اس کے بارے میں آتا ہے یہ اسلام نہیں لایا، یہ بڑا پہلوان تھا، ابو الاسود جمعی اس کا نام تھا، تو بڑی پہلوانی کرتا تھا، اتنا طاقتور تھا، اگر اس کو گائے کے چمڑے پہ کے درمیان میں کھڑا کر دیا جاتا اور 10 طاقتور آدمی اس چمڑے کو اپنی طرف کھینچتے، چمڑے کو ہلنے نہیں دیتا تھا، چمڑا ٹوٹ جاتا تھا، چمڑا ٹوٹ جاتا تھا، چمڑا وہ کھینچنے والے بھی اتنے طاقتور، آپ اور ہم میں سے تو شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ کسی چمڑے کو کھینچے اور توڑ دے، کوئی ہے جی کوئی ایسا پہلوان؟ وہ تو وہی تھے۔ مکہ کے عرب کے لوگ بڑے طاقتور تھے، بڑے اونچے لمبے قد والے، بڑی سخت جان والے، تو 10 آدمی مل کے ایک گائے کے چمڑے کو کھینچتے تھے اور وہ چمڑا ٹوٹ جاتا تھا، لیکن وہ ابو الاسود جمی ہلتا نہیں تھا اپنی جگہ سے، اتنا طاقتور۔ حضور اس کے پاس اللہ کا پیغام لے کے گئے، تبلیغ کے لیے گئے، اس نے کہا مجھ سے کشتی کرو، اس نے کیا کہا مجھ سے کشتی کر لو، جیت گئے تو پھر دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، کشتی لڑی جا رہی ہے۔ میرا نبی جو مبارک زندگی لے کے آیا وہ پہلوانوں سے اللہ کی پہچان کروانے کے لیے کشتیاں لڑ رہا ہے۔ کشتی ہوئی، اللہ کے نبی نے اس کو چت کر دیا، منٹ لگایا، پکڑا اور نیچے ڈال دیا۔ وہ کہنے لگا نہیں، دوسری بار، تیسری بار، 3 بار اللہ کے نبی نے اس کو چت کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا طاقتور بنایا تھا، میں نے شروع میں عرض کیا ایک نبی 40 جنتیوں کے برابر، مرد جو 40 جنتی مرد جتنی طاقت رکھتے ہیں، اللہ ایک نبی کو اتنی طاقت دے کے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ پھر غزوہ خندق ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قصہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، تو آپ کا گھر بڑا قریب تھا، خندق کی کھدائی ہوئی تو صحابہ خندق جو کھود رہے تھے، خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آئی، سخت چٹان، تو بڑے صحابہ نے کوشش کی، وہ نہ ٹوٹی، آ کے حضور کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رکو میں آتا ہوں، آپ نے گینتی اٹھائی، گینتی اٹھائی۔ آج کل ہمارے بھی بڑے جو ہیں وہ بڑے ہی ہیں، بھائی اپنے آپ کو عاجز بناؤ، عاجزی انکساری اپنے اندر پیدا کی جائے۔ حضور صحابہ کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، پتہ ہی نہیں لگتا تھا، آپ کے چہرے سے جو نور چمکتا تھا صرف اس نور کو دیکھ کے باہر سے آنے والے کو پتہ چلتا تھا یہ آقا ہیں اور یہ غلام ہیں، مگر نہ آپ کا بیٹھنا صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ جو لوگ مدینے گئے ہیں، مسجد نبوی میں وہ صفہ دیکھا ہے، اصحاب صفہ جس کا نام ہے، وہ چبوترا جس کے 4 دیواری جالی بھی لگی ہوئی ہے، جالی، وہاں پہ صحابہ اور آقا بیٹھا کرتے تھے، برابر ہے، کوئی نشست میں فرق نہیں ہے کہ آقا اوپر ہیں صحابہ نیچے ہیں، ایسا نہیں ہے، برابری میں بیٹھ کے، جیسا کہ ایک امام نماز پڑھاتا ہے مقتدی بیٹھتے ہیں، ایسے درس ہوا کرتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی آئے، آ کے عرض کہ اللہ کے نبی وہ چٹان ہے وہ نہیں ٹوٹ رہی۔ آقا نے فرمایا اچھا میں آتا ہوں، چلو گینتی اٹھائی آپ نے اور جا کے اس چٹان کو ایک لگائی، ایک، اس سے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ کئی صحابی مل کے اس چٹان کو توڑ رہے، نہیں ٹوٹ رہی، تھک گئے، جب یہ محسوس کیا کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، پھر آقا کی طرف پیغام بھیجا ہے۔ آقا کریم کو اللہ نے ایسا طاقتور بنایا تھا، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک گینتی اس کو لگائی، ایک ضرب، تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا طاقتور بنا کے بھیجا تھا، آپ بڑے دلیر تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، مدینے میں خوفناک آوازیں آنے لگی، رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی نے ایک مریل سا گھوڑا، وہ بڑا کمزور سا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑا شازور ہو، ایسا نہیں تھا وہ تیز رفتار ہو، آپ اس پہ سوار ہوئے اور آپ نکل گئے دور جنگل میں جس طرح وہ آواز آ رہی تھی۔ رات کا وقت ہے، مدینے والے پریشان ہیں کہ یہ خوفناک آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب تک لوگ جمع ہوئے تو دیکھا جس طرف سے آواز آ رہی ہے وہاں سے ہمارے پیارے آقا خود تشریف لا رہے ہیں۔
اور وہ جو کمزور تھا واپسی پہ وہ گھوڑا شاہزور بنا ہوا ہے، وہ شاہزور بنا۔ آقا کریم آئے، آپ نے فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، وہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسا نقصان دینے والا کوئی جانور نہیں ہے، کوئی جنات نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے خوف محسوس کیا جائے۔ آپ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بہادر دلیر تھے، اور مومن بھی بزدل نہیں ہوتا۔ مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ مومن مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان ایک خود اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے۔ جس انسان کے اندر ایمان آ جائے، پھر وہ اصل میں بات یہ ہے، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان یہ ہے نا کہ اگر میں مر بھی گیا تو اس زندگی سے بہتر اللہ مجھے زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے، وہ اخروی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا۔ وہ تو کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب میں مر جاؤں گا، میری یہ ہڈیاں گل جائیں گی، یہ بوسیدہ ریت بن جائے گی، یہ مٹی بن جائے گی، کیا دوبارہ تھوڑی اللہ ان کو اٹھائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ کافر یہ کہتا ہے، اور مومن کو پتہ ہے کہ اللہ نے کہا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، پھر ہمیں اللہ موت دے گا، پھر اللہ زندگی عطا فرمائے گا، اور پھر ہم سب اللہ کے سامنے رجوع کریں گے، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو ایمان میں اور کفر میں یہ فرق ہے کہ مومن کو پتہ ہے اگر میں مر گیا تو میری اس زندگی سے بہتر زندگی اللہ مجھے عطا فرمائیں گے، اور ان آرام اور آسائشوں سے زیادہ بہتر اللہ مجھے وہاں پہ عطا فرمائیں گے، اور دنیا کی بیوی سے بہترین بیوی، دنیا کے بچوں سے بہترین بچے، اور اس گھر سے اعلیٰ گھر جو جنت میں، یہاں کے پانی سے اعلیٰ پانی، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من عسل مصفی، کہ فرمایا کہیں دودھ کی نہریں ہیں، کہیں شراب طہور کی نہریں ہیں، کہیں شہد کی نہریں ہیں، میٹھے صاف پانی کی نہریں ہیں۔ تو یہاں کون سی نہر چلتی ہے؟ بلمہار کا پانی وہ بھی کڑوا، ترچک چلے جاؤ کڑوا پانی، پینے کا پانی بھی صاف میسر نہیں ہے۔ جب مومن یہاں سے رخصت ہوگا، وہاں پہ جب حوض کوثر سے، جس کو پتہ ہے کہ میرے پیارے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے دست شفقت سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائیں گے، کتنی خوشی کی بات ہو گئی۔ آج جب میں گھر سے آ رہا تھا، راستے میں یکدم میرے دل میں ایک جو ہے نا خوشی کی لہر دوڑی، اور دل میں خیال آیا کہ بس اللہ کب موت دے دے اور کب جا کے حضور کی زیارت کی جائے۔ حضور کی زیارت جب ہی ہوگی نا جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، جب یہاں سے ہم مر جائیں گے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروائی جائے گی، فرشتے لے کے آئیں گے۔ حضور علیہ 3 قول آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مثالی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شبی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس سامنے لائے جائیں گے، اور پوچھا جائے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں جس کا نام محمد ہے کیا کہتے ہو؟ جو ایمان والا ہوگا وہ تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پہلے اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دے گا، اور پھر حضور کی رسالت کی گواہی دے گا، اور جنت کے نعمتوں والے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیکھ لے گا۔ اور جو دنیا میں رہتے ہوئے حضور کی زندگی سے ہٹ کے اپنی منمانی زندگی گزارتا ہوگا، وہ کہے گا لا ادری اقول ما یقول الناس، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کون ہے۔ اقول ما یقول الناس، میں تو وہی باتیں کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے اپنی عقل سے کام لیا، نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی۔ اگر اپنی عقل سے کام لیتا تجھے پتہ ہوتا یہ شاہ دو جہاں ہے، یہ سرور دلبراں ہیں، یہ سرور دلبرے عاشقاں ہیں، یہ تو وہ نبی ہے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ تجھے پتہ چل جاتا، اگر تو قرآن کی تلاوت کرتا، تجھے ہر صفحے پہ اس نبی کی مدح اور تعریف نظر آتی، تو اس نبی کو پہچان لیتا کہ یہ وہ نبی ہے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو آج تو اس کی گواہی دیتا، تو پھر فرشتے اس کو جہنم والا گھر دکھائیں گے کہ اب یہ تیرا گھر ہے، اب جنت سے تو محروم ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی اللہ نے ہمیں خوشبودار، طاقتور، مضبوط، ایمان والا، پاکیزہ، مبارک زندگی والا نبی عطا فرمایا، جو مبارک زندگی لے کے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنانا، آپ کی سیرت پر عمل کرنا، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، اسی میں مسلمان کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو، سارے عالم کے انسانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی